بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ودس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ایک مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ وہ 10 صحابہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 9 حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1 زندگی میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 آخرت میں اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 5 سخت پرسش۔ نمبر 6 جہنم میں داخل ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کام کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو غریبی سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ان چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، قبول کر لینا چاہیے۔ دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، قبول کر لینا چاہیے۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، قبول کر لینی چاہیے۔ نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، قبول کر لینی چاہیے۔ غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلف ہو، قبول کر لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ نمبر 1 جنت میں موت نہ ہوگی۔ نمبر 2 جنت میں نیند نہ ہوگی۔ نمبر 3 جنت میں حسد نہ ہوگا۔ نمبر 4 جنت میں نجاست نہ ہوگی۔ نمبر 5 جنت میں بڑھاپا نہ ہوگا۔ نمبر 6 جنت میں داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 1 راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ نمبر 2 بہت زیادہ پریشان ہونا اپنے گناہوں پر۔ نمبر 3 مستقل خیرات کرنا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2 زیادہ سونا۔ نمبر 3 زیادہ کھانا۔ نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔
حوض کوثر کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک کستوری سے زیادہ پاک ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح لاتعداد ہیں، جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 پرہیزگاری سے، نمبر 2 وفاداری سے، نمبر 3 رحم دلی سے، نمبر 4 دوسرے کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اصرار کرنا، نمبر 3 بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا، نمبر 4 کسی غلط چیز کو بے باکی سے بغیر کسی خوف سے کرنا۔